ورک پلیس وائلنس جو ہے جو ڈاکٹر کو فیس کرنا پڑتا ہے اور ان کو جو سیکیورٹی ایشوز ہیں آن لائن کنٹینٹ جتنا بھی آپ کا ہے اس میں ڈاکٹر آپ نے کس طرح دیکھا ہوگا وہ ایز اے ویلن ہوگا. جب تک میں خود ڈاکٹر نہیں بنا تھا تو میرے ذہن میں ڈاکٹر ایز اے ویلن آ رہا تھا. ناؤ اڈیز کوئی بھی پرسن آ کے کچھ بھی بول رہا ہے. یہ سارے قصائی آپ ہاسپٹل سے اٹھا لیں تو آپ کو مطلب وہ کون کرے گا. ایک ڈاکٹرس کا جو اسٹرگل ہے لائف میں تھرو آؤٹ دا لائف ایک جو اسٹرگل سے وہ کر رہے ہیں. دین 5 years of MBBS, دین ہاؤس جاب, دین اس کے بعد FCPS, دین PGMI ٹیسٹ بھی آ چکا ہے, دین 4 year ٹریننگ, دین اس کے بعد ٹیسٹ کافی ہے بھائی. تو ریسپیکٹ زیادہ مل رہے ہیں, پیسے زیادہ وہ بنا رہے ہیں. نہیں رسپیکٹ ہٹاؤ, پیسہ نہیں رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے. رسپیکٹ لائک میں محسوس کر سکتا ہوں, ہمیں پتہ ہے نا, ہمیں پتہ ہے, لیکن ڈیزیز یا پرابلم آپ نے ڈائگنوز کر دی ہے, کنسرن بندے سے پوچھیں. اور کب پوچھیں گے آپ کہ آپ اپنی چیزوں کو کیلکولیٹ کریں, میں نے کیا کیا کرنا ہے, لوگوں سے ایکسپیرینس اور کنسرن بندوں سے آپ وہ ساری چیزیں گیدر کریں, پھر اکارڈنگلی کیلکولیٹڈ مووز کے ذریعے آپ ساری چیزیں کر سکتے ہیں, سولوشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. السلام علیکم, سنگے ایٹول ٹک ٹاک ہے. دس از ڈاکٹر اویس حسیب, دس از محمد معاذ, اینڈ دس از محمد یاسر. آج ہم نے پہلی مرتبہ اس طرح ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم کینڈیڈلی اور رینڈملی ہم اس طرح کریں گے کہ ڈاکٹرز جو ایشوز فیس کر رہے ہیں, کہ جو ڈاکٹرز ٹو بی ہے اور جو کہ گریجویٹڈ ڈاکٹر ہے, وہ اس طرح کریں گے کہ ڈاکٹرز ہوں گے اور ڈاکٹرز کی ڈسکشن کریں گے. تو بسم اللہ کرتے ہیں اور ہم اپنے پہلے ایشو پہ نظر ڈالتے ہیں. ڈاکٹر یاسر, پہلا تو ہم تھوڑا سا خطرناک کوشچن کی طرف جاتے ہیں کہ وائلنس, ورک پلیس وائلنس جو ہے جو ڈاکٹر کو فیس کرنا پڑتا ہے اور ان کو جو سیکیورٹی ایشوز ہیں, اس کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ اسٹارٹ یہاں سے کر لیں تاکہ پھر یہ بہتر تھوڑا سا وہ ایزی کی طرف چلے جائے. کہ میجورٹی آف دا پرابلم یہیں سے شروع ہوتے ہیں. ریسنٹلی ہمارے ہاسپٹل میں اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات پر وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ پھر ایکسٹرنل لوگ انوالو ہوئے ہیں, باہر سے لوگ آئے ہیں ود گنز اینڈ دس اینڈ دیٹ, اور پھر پورا سین کریٹ ہوا ہے. اینڈ دین مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اپنی ایڈمنسٹریشن اپنے ڈاکٹر کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی. سو دس از دا تھنگ دیٹ میرے ذہن میں ہے کہ اس کو ہم نے یہ سینز آج کل بڑے نارمل ہو گئے ہیں. سوشل میڈیا جتنے بھی ہمارے آرگنائزیشنز ہیں ان کے روزانہ سے کافی چیزیں ہمارے سامنے اس کے حوالے سے بھی آتی ہیں. احمد آباد میں بھی ریسنٹلی کچھ وہ ہوا تھا, اور اس کے علاوہ بھی مانسہرہ میں بھی کچھ اس طرح سین ہوئے تھے کہ ڈاکٹر ایک جگہ پر بیٹھے ہیں اور باہر سے لوگ آ رہے ہیں. مین ریزن اس میں وہ ہے نا کہ اوور ایکسپیکٹینسی, لوگ ایکسپیکٹ بہت زیادہ کرتے ہیں کہ لائک خدا کے ساتھ جڑا ہوا نہیں. ایک مسئلہ اس میں یہ نا کہ لائک لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل پیشنٹ جو ہے نا حالات اس کے خراب ہو گئے ہیں, یہ پیشنٹ خراب ہو گیا, وہ اس میں دیری کرتے تھے کہ کویک کو بلاؤ, اس بندے کو بلاؤ, اس بندے کو بلاؤ. کویک کو بلاتے ہیں, وہ اس پہ ٹائم لگا دیتے ہیں, وہ جو ٹریٹمنٹ کی جو دورانیہ ہوتا ہے اس سے نکل جاتا ہے. جب ہاسپٹل آتا ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ابھی یہ ڈاکٹر چھٹی ہو جائے گا اور یہ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن اس طرح تو نہیں ہوتا. خیر پروٹوکولز ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اس پہ پھر وہ نکل نہیں پاتا. اصل میں بات اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ مطلب لوگوں کے سامنے اور لوگوں کے ذہن میں ڈاکٹر کو ہمیشہ ایز اے ولن دکھایا گیا ہے. آپ جتنے موویز اٹھا کر دیکھ لیں, آپ سیزنز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ پوائنٹس دیکھ لیں, آپ جتنے بھی ویڈیو سرکولیٹ کریں انٹرنیٹ پہ, آن لائن کنٹینٹ جتنا بھی آپ کا ہے, جب تک میں خود ڈاکٹر نہیں بنا تھا تو میرے ذہن میں ڈاکٹر ایز اے ولن آ رہا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم پیشنٹ کے پرسپیکٹیو پہ وہ بات کریں تو آئیڈیلی اسپیکنگ آپ نے دونوں ڈاکٹرس کو بھی سننا ہوتا ہے, آپ نے پیشنٹس کو بھی سننا ہوتا ہے, آپ نے اٹینڈنٹس کو بھی سننا ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے جتنے بھی سیٹ اپس ہیں وہ سب اسٹینڈرڈ اور فیلڈ سیٹ اپ ہے اور سسٹم ہے, تو وہ کافی حد تک وہ اخبار ہوتے رہتے ہیں, مطلب وہ بہت تنگ ہو جاتے ہیں. تو آخر ان کے بعد ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, ایک ان کے ذہن میں پہلے سے ڈاکٹر ایز اے ولن ہے, دوسری بات یہ کہ ان کو سہولیات کا فقدان ہے, ان کا مریض مر رہا ہے, یہ بڑا وہ کیا کریں گے. ہم کہیں بھی ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو بیسک سی چیزیں نہیں ہوتی. میں ریسنٹلی اپنے گاؤں کے وہ ہمارا DHQ ہے, مطلب اچھا خاصا بڑا ہاسپٹل ہے, تو وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ باہر جاؤ سرنج لے کے آؤ. سو لائک ایک چھوٹی سی چیز ہے, کوئی بندہ ادھر مر رہا ہوگا اینڈ دے ڈونٹ ہیو سرنج. اگر اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں, ہم اس کے حوالے سے سوچ رہے ہیں, تو پھر یہ ہوگا کہ وہ بغاوت کی طرف اور لوگوں میں وہ پریشر کوکر ہوتا ہے نا, وہ پریشر جمع ہوتا رہتا ہے اور آخر کار وہ ہو جاتا ہے. مین پرابلمز ایکچولی اس سے آ رہی ہیں, ایڈمنسٹریٹو لیول سے آ رہی ہیں کہ وہاں سے آپ سپورٹ نہیں مل رہی تو ڈاکٹر کیا کرے. میں تو وہ کہتے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے کی طرح وہاں پر صرف کھڑا ہوں, جو مجھے ملتا ہے میں اسی کو یوٹیلائز کر کے آگے جو ہے نا جاتا ہوں. ہاسپٹل میں تو thousands آف پیشنٹس آتے ہیں, اب میں کس کو سپورٹ کروں گی. ایگزیکٹلی بات یہ ہے. باقی ایڈمنسٹریٹو لیول پہ یہ چاہیے کہ مطلب اس کو ذرا اس پرابلم کو اون کریں اور ساری چیزیں وہ کریں. اسی پہ صرف میں اس پہ اینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ
مطلب آپ اس میں بھی دو رائے ہیں, مطلب آپ نے ڈاکٹرس کو ایز اے انڈیویجول بھی دیکھنا ہے اور آپ نے ایز اے ایڈمن بھی اس کو دیکھنا ہے. لیکن آپ کی بات یہاں پہ اس وجہ سے صحیح ہے کہ اگر ہم جتنے بھی ایشوز اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں ہم یہ اپنا اوپینین بنائیں گے کہ ایڈمنسٹریشن وہ 60 to 70% رسپانسبل ہوتی ہے, 30-22. ہاں بالکل نہیں, اگر ہم اے سے لے کر زی تک جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں تو اگر ہم ان پہ فوکس کریں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ ایڈمنسٹریشن از ریسپانسبل فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ 60 to 70%. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب 20 to 30% انڈیویجول بھی ان کا بھی اپنا رول ہے, وہ ڈیوٹی ان کو پراپر کرنی چاہیے, جتنا ان سے ہو سکتا ہے وہ پیشنٹ کے ساتھ ایمپیتھیٹک رہیں اور اپنی ڈیوٹی وہ مطلب پراپرلی. چیز بس ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں کہ لائک یہ جتنے بھی کیسز ہمیں نظر آتے ہیں ہمیشہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں نظر آتے ہیں. کبھی پرائیویٹ میں نے نہیں سنا کہ پرائیویٹ میں کسی ڈاکٹر کو مارا گیا ہے یا کچھ ایسا ہوا ہے. کچھ ریزنز ہو سکتی ہے نا, گورنمنٹ کو اس پر مطلب فوکس کرنا چاہیے کہ آخر گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایسے کیوں ہوتا ہے. یہ بات صحیح ہے. بالکل یہاں پہ اس بات کی اگر تھوڑی سی میں ایکسٹینشن بناؤں تو میں اس طرف بنانا چاہوں گا کہ پور ہیلتھ لٹریسی بھی ہے ہماری سوسائٹی میں. فار ایگزامپل آپ کسی کو یہ بتانا چاہیں کہ آپ کے گھر والے یہ پرسن ہے, اس کو کینسر ہے فار ایگزامپل, اور وہ اسٹیج 4 پر ہے, ہمارے پاس کوئی اس کا علاج نہیں ہے, تو دے ول سے کیوں نہیں ہے, کیسے نہیں ہے, آپ نے دینا ہے, کچھ تو کرنا ہے. دس از دا تھنگ. ایک یہ بھی ہے کہ اب بندہ جو بھی ہے اس کے ساتھ اٹینڈنٹ آ رہا ہے اس کو ہیلتھ کی کوئی لٹریسی نہیں ہے, اور پھر وہ آبویسلی ڈاکٹر کے خلاف آئے گا کہ آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک کافی فیکٹر ہیں اس کے. لٹریسی از اے پرابلم. وہ تو پورے پاکستان میں ایک پرابلم, پاکستان میں بلکہ پورے سب کانٹیننٹ, اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ آس پاس کے جتنے بھی ایسٹرن کنٹریز ہیں اس میں پرابلم ایک ہے. لٹریسی از پرابلم, وہ تو انڈیویجلی ایک الگ پرابلم ہے. میں تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ پرابلم بن رہے ہیں. لٹریسی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے یہ ڈفرینٹ پرابلم پھر کریٹ ہو رہی ہے. اس کو آئیڈیلی گائیڈ لائنس میں اور مطلب اس کو اگر کیٹاگوریکلی ہم دیکھیں تو اس کو ایڈریس کیا گیا ہے بائی دا وے پیشنٹ ایجوکیشن. بالکل اس ٹاپک میں اس کو کور کیا گیا ہے. اور دوسری بات ہے کہ پیشنٹ مطلب وہ تو آپ کو غصہ دکھا سکتا ہے اور مطلب آپ کو بیڈ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ پریزنٹ ہو سکتا ہے, لیکن ڈاکٹر صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ کتابیں پڑھ کے مطلب وہ گریجویٹ ہوا اور وہ ساری چیزیں ڈیل نہیں کر سکتا. آپ اس پہ ذرا سوچ کریں, تھوڑا سا ایمپیتھیٹک ہونا, یہاں پہ آپ تھوڑا سا یہ وہ کریں کہ اگر پیشنٹ کو کینسر ڈائگنوز ہوا تو ان کے اٹینڈنٹس کا ریئیکشن کیا ہوگا. مطلب اگر بندہ ان کے شوز میں اتر کر یہ سوچیں تو بندہ مطلب خواہ ڈینائل میں جائے گا, کچھ نہ کچھ وہ ایگریشن میں جائے گا, کچھ ڈپریس ہو جائیں گے, کچھ میوٹ ہو جائیں گے. تو آئیڈیلی اسپیکنگ ڈاکٹر کو یہ ساری چیزیں ایز اے ہول لے کے چلنی ہوتی ہے. یہ ہے کہ ڈاکٹر سے کچھ وہ نہ ہو, مطلب وہ پراپرلی پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرے, وہ پراپرلی ان کو کیا کریں, ہم ان کو کیا کر سکتے ہیں کہ پروٹوکولز فالو کریں. بالکل دلاسا بھی ساتھ میں دیتے جائیں اور ساتھ میں اس کو آگے کے پروٹوکولز بھی بتا دیں. بالکل ایمپیتھیٹک اپروچ رکھیں اور ان کو کہیں کہ مطلب اگر کوئی بیماری کیوریبل ہے تو ان کو کہیں کہ مطلب ان کا علاج ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب بس قیامت آ گئی اور بس تمہاری زندگی کا اختتام ہونے لگا ہے. تو آئیڈیلی اسپیکنگ ایشوز ہیں ایڈریس ہونے چاہیے انڈیویجول لیول پہ بھی. اور یہ ہے کہ ہماری طرف سے اور ایز اے ایڈمن ہمیں یہ کم از کم نہ ہو کہ ہم سے پیشنٹ بیکاز آف ان اویلیبلٹی آف سمپل مشین, سمپل لیب انویسٹیگیشن اور سمپل میڈیکیشن یہ ہم سے یہ مریض چلا گیا ہے. تو اگر ایڈمن سے پیشنٹ کور ہو, انڈیویجولی ڈاکٹر وہ ساری چیزیں مطلب پروٹوکول کو فالو کرے, پیشنٹ ایجوکیشن کرے اور ایمپیتھیٹک اپروچ رکھے, اس کے بعد اگر پیشنٹ کچھ نہ کچھ کریں تو یہ مطلب وہ ذمہ دار ہے. لیکن میں بس اینڈ اس بات کو اس جگہ پہ کرنا چاہوں گا کہ سب کانٹیننٹ کو میں ایک ہی طریقے سے دیکھتا ہوں, پاکستان ہو, انڈیا ہو, بنگلہ دیش ہو, سری لنکا ہو یا افغانستان ہو, اس طرح مطلب جتنے یہاں پہ جو یہ ٹریٹری ہے, بالکل یہ ٹریٹری جتنی بھی ہیں یہاں پہ لٹریسی آبویسلی بہت کم ہے. اور اس کے ساتھ ڈیولپنگ کنٹریز ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لوگوں کے ذہن میں آپ مطلب یہاں کے کنٹینٹ اٹھا کر دیکھ لیں. میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہ رہا ہوں, بس بات کو میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ لیکن مطلب اگر ہم یہ کنٹینٹ اٹھا کر دیکھ لیں جو ہم نے پہلے بات کی تو اس کے ذہن میں تو ویلن ہے نا, سہولیات نہیں ہے, وہ ویلن ہے تو وہ الٹیمیٹلی اس کو بائٹ کرے گا. تو بات یہ ہے کہ مطلب اس ساری ایشوز کو ایز اے ہول, اور ہم میڈیسن میں یہ کہتے ہیں کہ ملٹی ڈسپلنری اپروچ اس کو ہونا چاہیے. ہم اس طرح نہیں کیونکہ صرف پیشنٹ کو ٹریٹ کریں گے, اس طرح بھی نہیں کہ صرف ڈاکٹرز کو, اس طرح بھی نہیں کہ صرف ایڈمن کو. بالکل ہولسٹک اپروچ رکھیں گے تو مطلب ہم حل کی طرف اور سولوشن کی طرف جائیں گے. آن لائن کنٹینٹ کے بارے میں آپ کچھ کہہ رہے تھے. آن لائن کنٹینٹ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ناؤ اڈیز کوئی بھی پرسن آ کے کچھ بھی بول رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ فار ایگزامپل کوئی بندہ اگر کیا ہے کہ اخبار میں کچھ لکھنا ہے تو کوئی بندہ ہے, کوئی کام کا بندہ ہے جو لکھ رہا ہے, کوئی ایڈیٹر ہے, کوئی اس کو دیکھ بھی رہا ہے کہ یار کس طرح کا کنٹینٹ آ رہا ہے. آج کل کوئی بھی مائک اٹھا کے کیمرہ اٹھا کے بھائی نکلا ہے اور کچھ بھی بنا رہا ہے. دے آر ڈونٹ لائک
بندہ تھوڑا سا ریسرچ کر لے, کچھ یہ دیکھ لے کہ اس کے پروز کیا ہے, کونس کیا ہے, کس کو فائدہ ہو رہا ہے, میں کس کو ٹارگٹ کر رہا ہوں. اگر یہ ایک چھوٹے بچے کے کان میں یہ بات پڑ گئی, سو ہاؤ ہی ول ریئیکٹ, تو یہ کافی فیکٹس نیگیٹیوٹی اصل میں زیادہ ہو گئی, بات کی ہے 16 نے درست بات کی ہے. نیگیٹیوٹی اصل میں زیادہ ہو گئی آج کل کی جو وہ ہے نا. نہیں, اس کا پوائنٹ دوسرا ہے. یہ کہہ رہے, یہ اصل میں کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہر ایک بندہ جس طرح ڈاکٹر نہیں ہو سکتا, ہر ایک چیز پہ میڈیکل اوپینین نہیں دے سکتا, اسی طرح ہر ایک بندہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اوپینین بھی دے سکے, میئر اوپینین بھی دے سکے نا, جنرل اوپینین بھی نہیں دے سکتا. ایک بندہ پاگل ہو سکتا ہے, ایک بندہ نشئی ہو سکتا ہے, ایک بندہ جو کہ وہ بائسڈ ہو سکتا ہے, بڑی ساری چیزیں, آپ نے ساری چیزوں کو لے کے چلنا ہے کہ وہ مینٹلی وہ ڈیولپ نہ ہو, فزیکلی آپ کو موران ہو سکتے ہیں, امبیسائل ہو سکتے ہیں, وہ ایڈیٹ بھی ہو سکتے ہیں, یہ تینوں کیٹیگریز ہو سکتی ہے, اسٹوپڈ بھی ہو سکتے ہیں. یہ بات ہے بالکل. اچھا چلو آگے بڑھتے ہیں میرے خیال سے نیکسٹ ٹاپک. اچھا, اس کی نیکسٹ ہم یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں گے کہ ڈاکٹرس کا جو اسٹرگل ہے لائف میں, تھرو آؤٹ دا لائف, ایک جو اسٹرگل سے وہ کر رہے ہیں, میٹرک میں, پھر ایف ایس سی میں, پھر MBBS کے پورا وہ 5 سال کا وہ ہو گیا, اس کے بعد پھر گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہر دن بدن چینج ہو رہی ہے, آپ کی ڈیوٹی لگ رہی ہے, نہیں لگ رہی, پیڈ ہے, ان پیڈ ہے, تنخواہ لیٹ آ رہی ہے, اور پھر اس کے ساتھ ان کا پورا اسٹڈی کا اسٹرگل, اپنی فیملی کو مینٹین رکھنے کا اسٹرگل, اور پوری یہ جو اسٹرگل ہے اپ ٹو کنسلٹینسی اینڈ ایٹ دیٹ اسٹیج آلسو, یعنی فل جرنی آف اے ڈاکٹر, جتنی جرنی وہ کرتا ہے, جتنے اس کے مسئلے آتے ہیں اس کو, یہ تو بڑا وہ کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ ایکسٹینسو ٹاپک ہے. اسٹارٹ کہاں سے کریں؟ اسٹارٹ جو ہے نا میٹرک سے لے کے آگے جاتے ہیں. اچھا 9 سے لے کے مطلب ایف ایس سی, اور پھر اس کے بعد میڈیکل کالج, اور ٹاپر آپ نے رہنا ہی رہنا ہے 9 تک, تو تھرو آؤٹ ٹاپر رہنا ہے. ٹاپر اگر فرسٹ نہ ہو تو سیکنڈ تھرڈ ایٹ لیسٹ اس کو ٹاپر ہی کر سکتے ہیں. یہ بات ہے. پھر 9th اور 10th میں آپ کو اسکور کرنا ہوگا بھائی, آپ کو صرف پڑھائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. میری پرسنل ایک اسٹوری ہے, میں میٹرک میں جو ہے نا ذرا خراب ہوا تھا نا پڑھائی کی وجہ سے, بہت خراب ہوا تھا کافی, کیونکہ 9th میں میرے تھوڑے سے کم مارکس آئے تھے, تو فیملی پریشر تو نہیں تھا, لیکن وہ اپنے وہ گلٹ نہیں ہوتی, سوسائٹی پریشر نہیں ہوتی کہ نہیں, پیئر پریشر, بس یہی کہہ دو. پھر میٹرک, پھر اس کے بعد فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, جو فضول ٹائم میری زندگی کا تھا نا, دیٹ از فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کس پاتھ پہ جاؤ گے, آئدر انجینئرنگ, میڈیسن, یا جو ہے نا IT, کیا کس میں جاؤ گے. اس کے بعد ایم ڈی کیٹ کا ایک فیز آتا ہے, آپ کنٹینیو کریں. ایم ڈی کیٹ کا فیز آتا ہے, دین 5 years of MBBS, دین ہاؤس جاب, دین اس کے بعد FCPS, دین PGMI ٹیسٹ بھی آ چکا ہے, دین 4 year ٹریننگ, دین اس کے بعد ٹیسٹ کافی ہے بھائی, اور پھر ریسرچ از آلسو انکلوڈیڈ ہے. اور پھر آپ آج کل جہاں پر آپ جا رہے ہیں, سو دے آر ناٹ سیئنگ لائک ڈگری تو سب کے پاس ہے, اور کیا کیا ہے وہ بتاؤ. ایکسٹرا کریکولر ایکسٹرا ایکسلنس, آپ کے ویجز کتنے لگے آپ کے؟ یہ اسٹرگل کی بات تو ہم کریں گے, لیکن آپ نے ایک بات کی ابھی, مجھے بالکل بھی پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ ایف ایس سی میں کون سی طرف جاؤں. تو یہ تو علیحدہ سے ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, لیکن یہاں پہ میں صرف یہ بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب آپ کی مینٹورشپ, گائیڈنس, اورینٹیشن, یہ ساری چیزیں آپ کی صرف ایف ایس سی میں چاہیے نہیں ہوتی. آپ کو مطلب پیدائش سے لے کر اینڈ تک, آپ کی آخری سانس تک, آپ کو یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہے. کہ مطلب آپ کسی پیتوے پہ جا رہے ہیں, آپ کسی پیتوے کو پرسو کر رہے ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے لوگوں سے اس کو پوچھنا ہے. ایک کوٹ یہاں پہ بڑا فنی مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک گدھا ایک راستے پہ جاتا ہے, تو اگر وہ اس پہ ٹوکر کھائے تو گدھا بھی سمجھ جاتا ہے. انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر یہ اس پیتوے کو پرسو کرنا چاہتے ہیں اور اس پیتوے پہ جا رہے ہیں, تو اس کو چاہیے کہ اگلے جو بندے گئے ہیں ان کے ایکسپیرینسز, ان کے آبزرویشنس کو مطلب گین کریں, ان سے انکوائر کریں, ان کو پوچھیں, ان کو حاصل کریں, اور اس کے بعد کیا کریں کہ اکارڈنگلی کیلکولیٹڈ مووز کریں. تو انسان اور اس اینیمل میں یہ فرق ہے. صرف اس بات کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ گائیڈنس, مینٹورشپ اگر ایف ایس سی میں آپ کو چاہیے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ کو ایف ایس سی, وہاں پہ میجر سپلٹس آتے ہیں بیسیکلی. تو ذہن میں آپ کے یہ زیادہ ہوگا کہ مطلب یہاں پہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے, لیکن میرے ذہن میں یہ ہے کہ سارے موڑ پہ, سارے مراحل پہ, اور ہر ایک اسٹیج اور فیز آف لائف میں آپ کو یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہے. تو آئیڈیلی اسپیکنگ مطلب اس سے ہم یہ پوائنٹ نکال سکتے ہیں کہ اورینٹیشن, گائیڈنس اور مینٹورشپ آپ جو کر رہے ہیں, آپ تو ایک مڈ اسکیل اپ سوسائٹی کے ذریعے بھی کر رہے ہیں. میں آنے والا تھا کہ اسٹل ہم ابھی MBBS کر رہے ہیں, ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے, حالانکہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ لائک ہم یہاں پر پڑھتے ہیں, ہم کیا کریں. نہیں, ہم ہمارے جو سینئر ہیں نا, اب ہم اویس بھائی سے پوچھتے ہیں کہ لائک یہاں پر پھنس گئے, یا یہ ایکٹیویٹی ہم کرنا چاہ رہے ہیں, دس از ہیلپ فل اور ناٹ. اس کے علاوہ ہمارے ایک اور ہیں ڈاکٹر مشتاق, آپ کے جونیئر ہیں. بالکل, ابھی ان کے بھی FCPS کلیئر ہو چکے ہیں ماشاء اللہ سے. کنگریچولیشن مشتاق, کنگریچولیشن اویس بھائی نے کر دیا. کنگریچولیشن ٹو ایچ اینڈ ایوری بڈی ہو پاسڈ اینی ایگزام.
اچھا ابھی اس کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں MD CAT کا, میں آج کل تھوڑا سا زیادہ میں وہ کر رہا ہوں. ہاں اس کو بھی شاؤٹ آؤٹ چاہیے نا. یہ آپ بڑی فٹ بات کریں, لیکن مطلب ہم اس کو ایز اے فنی اور لائٹر نوٹ پہ لے کے جا سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ MD CAT والوں کو کچھ گائیڈ کر رہے ہیں, کچھ اپنے ایکسپیرینس سے ان کو بتا رہے ہیں, باقی ڈیسیجن وہ لیں گے نا, ڈیسیجن وہ لیں گے, مطلب وہ ساری کیلکولیشن, وہ اپنی تیاری, پریپریشن, وہ ساری چیزیں خود کریں گے, سب خود کریں گے. لیکن آپ کم از کم اپنے ایکسپیرینسز ان کے لائف میں تو ایڈ کر رہے ہیں. وہ راستے پر میں روشنی ڈال رہا ہوں کہ یہ راستہ ہے, ابھی آپ نے دیکھنا ہے آنا ہے کہ نہیں آنا ہے اور کس طرح. نہیں ویسے ایک چیز ہے, یہ جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا ڈاکٹرز ہوتے ہیں, یہ اس فیلڈ کو بڑا گلوریفائی کرتے ہیں. لائک جب ہم نہیں آئے ہوتے ہیں گلوریفائی, آپ کو پتہ ہے وہ جو پہلی ہم نے بات کی ہے نا آن لائن کنٹینٹ کی, آن لائن کنٹینٹ اس کو گلوریفائی کرتا ہے, لوگوں کی ذہن یہ بات اس کو گلوریفائی کرتی ہے کہ اس کو ریسپیکٹ زیادہ مل رہے ہیں, پیسے زیادہ وہ بنا رہے ہیں. نہیں رسپیکٹ ہٹاؤ, پیسہ نہیں, رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے. رسپیکٹ لائک میں محسوس کر سکتا ہوں, ہمیں پتہ ہے نا, ہمیں پتہ ہے, لیکن جب آپ اندر, میں تقریباً 70% اسٹوڈنٹس کے ساتھ جب ملتا ہوں وہ زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ پیسہ پیسہ. MD CAT میں جو ہوتے ہیں پیسہ. لاسٹ 1 ڈیکیڈ جو ہے نا, اس میں کافی ایک شٹ آیا ہوا ہے اس طرف, لوگ اسی طرف آئیں کہ پیسہ ہمیں مل جائے, کسی بھی فیلڈ کا جو باقی فیلڈز وہ خراب ہوئی ہیں. لیکن the thing, پہلے لوگوں کا اتنا وہ نہیں تھا, دیٹ واز پیپل ور لائک کہ ہم سوسائٹی کو کیا دے رہے ہیں, ہم کیا بن رہے ہیں, ہماری ویلیو کیا بن رہی ہے. لیکن ابھی ریسنٹلی 1 ڈیکیڈ میں اگر آپ دیکھ لیں نا, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, سو پیپل آر مور لائک انٹو پیسہ, کہ پیسہ کہاں سے بن رہا ہے. دو باتیں آ سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ چونکہ دنیا جتنی پروگرس کر رہی ہے, میٹیریلسٹک سوچ و نیت ساروں کے ذہن میں آ رہی ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بات صحیح ہے, کیونکہ میں جب اپنے ٹائم کو دیکھوں یا چند ایک سال پہلے ہم چلے جائیں, تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ مطلب آپ بندے سے یہ بات پوچھتے تھے کہ مطلب آپ نے آگے جا کے کیا کرنا ہے, پیسہ کمانا ہے کہ لوگوں کو ٹریٹ کرنا ہے, ایمپیتھیٹک ہونا ہے. ساروں کا جواب یہی آتا تھا کہ ہم نے بڑا ایمپیتھیٹک رہنا ہے, پیسے ہم نے کمانے نہیں ہے, ہم اللہ کے لیے کام کریں گے. لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم جتنا وہ کرتے تھے, نہیں وہ جب گریجویٹ ہونے کے نزدیک آ جاتے تھے, پھر ہاؤس جاب, اسپیسیفکلی ہاؤس جاب کرنے کے بعد جب ان کو پروفیشنل لائف اور اپنے گھریلو مسائل اور ساری چیزیں فائنینشیل ایشوز کی بات آتی تھی, تو اس کے بعد وہ چلے جاتے تھے کہ ہم نے بس صرف پیسہ کمانا ہے. اس میں دو چیزیں, فرسٹ ایئر کی بچے یہ کر رہے ہیں, مسئلہ یہ ہے. تو آپ اس بات پہ تھوڑا سا روشنی بھی ڈالیں اور غور کریں کہ مطلب اگر فرسٹ ایئر سے بندے کی سوچ نیت یہ ہے تو آگے جا کے وہ کیا کرے گا. اس میں ایک, میں نے جب یاسر کے ساتھ میں پہلی پوڈ کاسٹ کر رہا تھا تو اس میں نے ایک چیز ایڈ کی تھی کہ لائک اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. میرا جو اپنا جو ہے نا, میں سوچتا ہوں کہ اس طرح ایسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے کہ لائک آپ اسٹوڈنٹ لائف میں سوشل ویلفیئر میں کام کریں. سوشل ویلفیئر میں آپ کے ساتھ فائدہ یہ ہوتا ہے, میرا پرسنل یہ ایکسپیرینس ہے کہ جب آپ سوشل ویلفیئر میں کام کرتے ہیں تو آپ کو لوگوں کے اصل میں اسٹیٹ وہ پتہ چل جاتی ہے نا کہ لائک ایک بندہ ہے, فار ایگزامپل میں اپنی اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ میں اپنی بات کروں تو میرا 18 to 20,000 میں گزارا ہو جاتا ہے مہینے. ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ میری ہی کلاس میں, وہ میرے ہاف اماؤنٹ پہ گزارا کر رہا ہے. آپ کو لائک احساس ہو جاتا ہے کہ فائنینشیل جو ہے نا میں ذرا اسٹرانگ ہوں, اور پھر جب آپ کسی اور بندے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ یس ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ تھا, لائک لوگوں کے یہ مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. تو جب آپ کسی پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں تو وہ ایمپیتھیٹک اپروچ ان دیٹ مجھے تو یہ نہیں لگتا. لیکن یہ ہے کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ تھوڑی سی آپ کی کم از کم سوشل ڈیلنگ ہو جاتی ہے. آپ مطلب اپنے سے کم افراد, چاہے وہ صحت میں ہو, چاہے وہ فائنینسز میں ہو, چاہے وہ تعلیم میں, مطلب کسی بھی طریقے سے ہو, تو آپ کو کم از کم وہ فیلنگ آتی ہے کہ کوئی بندے ایسے بھی ہیں جو کہ ہم سے کم ہیں کسی بھی رینک میں, فائنینسز میں, یا شکل میں, یا صحت میں, یا تعلیم میں, کسی بھی جگہ میں ہے نا, تو آپ کو کم از کم وہ فیلنگ آ جاتی ہے کہ الحمدللہ اٹس ورکنگ فار اس. I think we should move on. ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے تھے وہ رہ گئے اور ہم دوسری تھوڑی سی بات کر لیں. اچھا اسٹرگلس کتنے ہیں یار. اسٹرگلس کے بارے میں یہ بات کہوں گا کہ میڈیکل اسٹوڈنٹ آپ دونوں ہیں, میں تو الحمدللہ گریجویٹ ہو چکا ہوں, آپ تھوڑے سے فریش ہیں نا, تو اس طرح کریں گے کہ آپ خود اپنے ایکسپیرینس سے ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ بتائیں, تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کر دوں گا کہ مطلب یہ ہے یا نہیں. یا سر کچھ نہ کچھ کہے گا نا, کہے گا. یہ تو ہے, یا سر کے بہت اسٹرگلس ہیں, یا سر کے اسٹرگلس خطرناک ہے. میرے تو یہ ہے کہ میں کافی اور کام بھی ساتھ میں کر رہا ہوں. پرسنلی نہیں, ہم میڈیکل اسٹوڈنٹ کی وہ بات کر رہے ہیں میڈیکل, ہم یہ کہیں کہ اور فیلڈس کے حوالے سے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہے یہ کافی زیادہ کام کرنا ہے. ایگزامپل ہمارے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا 1 ہفتے کے بعد ایگزام ہے, ہم نے تھوڑا سا کام کیا, کام ہو گیا, سلائڈ ہم دیکھ لے, کام ہو گیا. ہمارا اس طرح نہیں ہے. وی ہیو ٹو ڈو ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ اینڈ اگین ود ریویژنس. ہم نے جانا ہے ود پریکٹس, اور ایسے بکس پہ ہوتے ہیں خطرناک. تو پھر ایک تو یہ
ٹپ آف دا آئس برگ نظر آ رہا ہے. اور جب یہ ہاں ہو ٹپ آف دا جاتا آئس برگ ہے, بالکل, باقی نظر نہیں آ رہا. نیکسٹ پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایچ او شپ وہ کرنی ہے, پھر آپ کو مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے, وہ تھوڑی سی انسٹیبلٹی پاکستان میں چل گرے رہی ہے, ایریا آ جاتا ہے بیچ میں. وہ کبھی کبھی اللہ نہ کرے یہ مسئلے مسائل بھی آ جاتے ہیں. اور پھر اگر ہاؤس جاب ختم ہو جائے پھر اس کے بعد آپ نے اور ایگزام ایف پی ایس وغیرہ دینے ہیں, وہ بھی آپ نے کلیئر کرنے ہیں. اینڈ آفٹر دیٹ یو ہیو ٹو انٹر انٹو, پھر آپ کی 4-5 سال آپ کی ٹریننگ ہے, آپ نے پھر اس میں 36 گھنٹے 22 گھنٹے اور 48 گھنٹے مختلف گھنٹوں کی شفٹس آپ نے کرنی ہے. وہ اسٹرگل ہے, اس اسٹرگل سے آپ نکلیں دین یو ہیو ٹو لائک. اس کے علاوہ اس میں نام بنانا ہے, اسٹرگل یہ ہے نا کہ ان 24 گھنٹوں اور 36 گھنٹوں کی ڈیوٹی آورز میں آپ نے لوگوں کو بھی ایسے ٹریٹ کرنا جیسے کہ آپ پہلے گھنٹے میں آ رہے ہیں. یہ ایک بہت خطرناک اسٹرگل ہے. اور اس اسٹرگل کی وجہ اصل میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ یہ ابھی آیا یا 24 گھنٹے پہلے آیا. بالکل ادھر تو یہ ہے کہ نہ فار ایگزامپل ابھی ہم کسی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, سو لائک ایوری ون از سیئنگ یار پاکستان از ناٹ سیف, اگر آپ نے اپنا فیوچر بنانا ہے, آپ نے باہر جانا ہے, کہیں نکلنا ہے, سو دس از اے کائنڈ آف پیئر پریشر ہے, بہت کافی بن رہا ہے فیملی کی طرف سے. فیملی بھی یہی سوچ رہی ہے کہ لائک یو ہیو ٹو موو ابراڈ. اگر فار ایگزامپل آپ نے ٹیسٹ بھی دینے ہیں تو صرف اس پر جو خرچ آ رہا ہے 50-60 لاکھ تو وہ آ رہا ہے کسی ایک ٹیسٹ پہ اگر میں باہر جا رہا ہوں. تو وہ مینیج کرنا, اور ادھر اپنی اسٹڈیز مینیج کرنا, اسٹڈیز کو دیکھنا. اور پھر آج کے لیے جو وہ ایک اور ٹرینڈ آیا ہوا ہے کہ بھائی ایم سی کیوز کے ایگزام ہے, شارٹ بکس کر لو. شارٹ بک آپ کر لو گے, پھر سمجھ نہیں آئے گی, پھر لاگ بک کرنا ہے, یہ کرنے میں, تو وہ بھی ایک کائنڈ آف ہے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے کالج میں وہ بھی کرنا ہے کہ سوسائٹی وغیرہ کرنی ہے, کسی کی ہیلپ کرنی ہے, یہ چیز بھی ساتھ میں آپ نے دیکھنی ہوتی ہے, اسٹڈیز بھی دیکھنی. مین اسٹرگل جو مجھے لگتا ہے میڈیکل کلاس اسکول میں جو ہے, میڈیکل اسکول میں مین اسٹرگل از ٹو اسٹینڈ آؤٹ. کہ لائک جا تو سب رہے ہیں, آپ نے کیسے ان سے الگ ہونا ہے, اور ایک وہ کہنا ہے کہ اسٹینڈ آؤٹ کیسے کرنا ہے کہ میں الگ کیسے ہوں ان سے. سروائیول آف دا فٹسٹ سارے جگہ پہ ہو یہ ہے کہ سب ٹاپر آئے ہیں. اس میں میڈیسن میں کچھ زیادہ ہی ہے جتنا ہر ایک پڑھنے والا بندہ کریم آف دی نیشن آئی ہوتی ہے. دس از دا تھنگ کہ ساری کریم آف دا نیشن آئی ہوئی ہے. ابھی ہر ایک پرسن ایک ڈفرینٹلی وہ ہے, اس کو گاڈ گفٹڈ ہے, کچھ نہ کچھ اس میں اسپیشل ہے. بالکل. سو ناؤ یو ہیو ٹو اسٹینڈ امنگ دیم. مطلب آپ نے پہلے ان لوگوں سے آپ نکلے, ابھی ان کریم میں آپ نے ٹاپ پہ آنا ہے. سو اٹ از اے بٹ آف مور اسٹرگل یو ہیو ٹو ڈو ود یور ڈے اینڈ نائٹ. اس کو ہم آئیڈیلسٹکلی اپروچ کریں, تھوڑا سا وہ کر لیتے. وہ اس طرح ہے کہ مطلب آپ تو مطلب وہ کریم آف دا نیشن ہے نا, ہماری اسٹرگل ہے, ہم اپنے پیئرز میں اپنے زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں, زیادہ زور لگاتے ہیں, وہ پیک پر پہنچتے ہیں, ایپیٹوم تک پہنچنے کے لیے ہم نے زیادہ وہ کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہر ایک بندہ اس طرح کر رہا ہوتا ہے, ہر ایک بندہ ان دس اسٹرگل, ایوری پرسن از ان دس اسٹرگل. جو میں نے کہا ہر کوئی اسٹرگل میں ہے. اس کو سولوشن کی طرف لے کے جائیں, سولوشن کی طرف لے کے اس طرح جا سکتے ہیں کہ مطلب ہر ایک بندہ اپنی استطاعت کے مطابق, اپنے اس کے مطابق اگر وہ اسٹڈی کریں, ہارڈ ورک کریں, اور اپنی نیچرل آئیڈینٹیٹیز کو پہچانیں, اپنے آپ کو پراپرلی آئیڈینٹیفائی کریں کہ میں نے کیا چیز کرنی ہے. اپنی پرائمری کو آئیڈینٹیفائی کریں اور سیکنڈری کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں کہ میرا پرائمری میڈیکل ہوگا, سیکنڈری فار ایگزامپل آئی ایم مور ان ٹو دس کائنڈ آف ڈسکشنز, پوڈ کاسٹ یا اس طرح نا, کہ میری سیکنڈریز یہ ہیں اور ٹرشری میرے اس طرح یہ ہے. پھر اس طرح ڈیفائن کریں کہ مطلب میری فائنینسز یہاں سے ہوں گے, میں نے اپنے پیئر پریشر کو اس طرح کیٹیگرائز کریں. اس کو تھوڑا سا اور بھی جنرل نہ کریں کہ مطلب اگر ایک سلوشن کو آپ اچھی طرح اپروچ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں, اس سلوشن کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ آپ پہلے پرابلم کو تو آئیڈینٹیفائی کریں. مطلب آپ ڈیزیز کو ٹریٹ کس طرح کریں گے, پرابلم یا ڈیزیز آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, ڈائگنوز تو پہلے کریں نا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے. میں فار ایگزامپل میں بالکل نالائق ہوں, میں اگر یہ کہوں پہلے مسئلہ یہ کہ میں نالائق ہوں, صحیح ہے نہیں, مطلب آپ یہ کہیں کہ بس میں نالائق ہوں, صحیح ہے, آپ نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لیا, اس کو ڈیل کس طرح کیا جائے, تو آپ نے اس کے مطلب ڈاکومنٹ آپ نے کر دیا. سولوشن آپ لوگوں سے وہ کریں اور ساروں سے نہ پوچھیں. اوپینین جس طرح آپ نے پہلے بات کی ہے, اوپینین جس طرح اس نے بات کی ہے کہ مطلب ایک خاص بندے سے پوچھنی ہے جو بتانے لائق ہو, یہ بات, اور یہ کس طرح آپ وہ کریں گے. اگر فار ایگزامپل سے پوچھے جائے, بالکل آپ سے بالکل پوچھا جائے, ساری چیزیں آپ سے پوچھی جائے. صرف میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ کس طرح پوچھیں گے. فار ایگزامپل آپ یو ایس سی ملی گئے ہیں, تو آپ نے جس نے یو ایس سی ملی اسٹیپ 2 اور اس طرح کے وہ باہر گئے, اس سے پوچھیں. یہ نہ کریں کہ مطلب کوئی یو ایس املی کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ اس کو سنیں. یا اگر آپ فار ایگزامپل ایم آر سی پی پاتھ وے پر جانا چاہتے ہیں تو جس نے ایم آر سی پی دی ہے تو آپ نے اس کو وہ کرنا ہے, بس چپ ہو جائے نا. سکتے ہیں آپ کے کنسرن بندے کو. یہ مطلب کرکس آف دا مائی ہول ڈسکشن.
ڈیزیز یا پرابلم آپ نے ڈائگنوز کر دی ہے, کنسرن بندے سے پوچھیں. اور کب پوچھیں گے آپ کہ آپ اپنے چیزوں کو کیلکولیٹ کریں, میں نے کیا کیا کرنا ہے, لوگوں سے ایکسپیرینس اور کنسرن بندوں سے آپ وہ ساری چیزیں گیدر کریں, پھر اکارڈنگلی کیلکولیٹڈ مووز کے ذریعے آپ ساری چیزیں کر سکتے ہیں, سولوشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اچھا بھائی جان, یہ سب کچھ ڈاکٹر کے اسٹرگل وغیرہ یہ تو سارے ہوتے رہیں گے, لیکن ہم نے لوگوں سے سنا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ہے یہ کسائی ہوتے ہیں. یہ ایسا ٹاپک ہے نا, اس میں اچھا وہ پوائنٹ ہم نکال سکتے ہیں. اس میں کارآمد پوائنٹ یہ ہے اور کام والا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو پروو ہی نہیں کرنا, آپ نے اسٹینڈرڈس ڈیفائن کرنے ہیں, گڈ اینڈ بیڈ آپ نے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں, پھر آپ گڈ اور رائٹ پیتھ کو فالو کریں اور لوگوں کی پرواہی نہ کریں. یہ بات ہے کہ اگنور سمپل. ہاں یہ ہو سکتے ہیں جس طرح ہم نے بات کی وہ آن لائن کنٹینٹ کی نا, کہ کم از کم لوگوں کا پرسیپشن اس طرح بنایا جائے, ہم چینج کر لیں, ہم کوشش کریں کہ اگر لوگوں کو کوئی غلط چیز مل رہی ہے, غلط کنٹینٹ مل رہا ہے, ان کنٹراسٹ ان کو ایک اچھی چیز بھی ملے, حقیقت بھی ملے. ایک چیز یہ نا کہ ہر ایک کمیونٹی میں ہر ایک جگہ پہ ہم خود کہتے ہیں کہ بہر کی خو خراب تھا, ہم یہ ڈینائی نہیں کرتے نا کہ لائک ڈاکٹر سارے فرشتے ہیں. بالکل ایک ہوگا 100 میں سے ایک ہوگا, 100 میں سے 2 ہوں گے, لیکن آپ ان 2 کے اس پر تھوڑے سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کیٹیگوریکل نہیں ہے نا. لیکن گڈ اور بیڈ ہر جگہ ہوتے ہیں اور اس کے ریشو مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کو کیٹیگوریکلی ڈیفائن اور اس کو لیبل اور ٹیگ نہیں کرنا کہ بس یہ تو قصائی ہے, اس میں سب قصائی ہے. یہ سارے قصائی آپ ہاسپٹل سے اٹھا لے تو آپ کو مطلب وہ کون کرے گا, یہ بات کرے گا, یہ بھی پھر بس سرجنز بڑے مشہور ہیں اور آئی ایم انٹرسٹڈ ان سرجری. ریسپیکٹ ٹو سرجنز اینڈ آرتھوپیڈک گائز. میں خود سرجری میں انٹرسٹڈ ہوں کافی. ٹریننگ میں ابھی یہ مسئلہ ہے 194 ٹیموز انڈکٹ ہوئے اینڈ دے آر unpaid till I think 6 months. کتنے ہوئے آپ صرف یہ اندازہ لگے, مطلب وہ نمبر کی تعداد تو چھوڑے, ایک بندہ آ رہے ہیں اور وہ صبح 8 سے لے کر رات 8 تک کم از کم ڈیوٹی, اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ صبح 8 بجے سے لے کر مطلب اگلے دن کے 8 بجے تک, یہ بھی ہو سکتا ہے 12 بجے تک راؤنڈ کے ساتھ. ہاں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 8 بجے سے لے کر دوسرے دن کے 8 بجے تک نہیں, راؤنڈ کے بعد 12 یا 2 بجے تک. یا یہ بھی ہو سکتا ہے, چوتھا سینیریو یہ ہے جس طرح کے آغا خان وغیرہ میں ہوتا ہے کہ 36 آورس کی کال ہوتی ہے, 36 آور. تو آپ یہ سوچیں کہ مطلب ایک بندہ آ رہا ہے, وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, نہ وہ اپنے عبادات کا خیال رکھتا ہے, نہ وہ نماز وغیرہ پڑھتا ہے. اس نے صرف مریض آتے ہوں گے, وہ ایمرجنسی میں ان کو ایز اے ایمرجنٹ کنڈیشنز میں ٹریٹ کرے گا, اور وہ فل آن ہوگا, اس کے وہ جو ایمرجنسی ہارمونز جو ہوتے ہیں وہ 100% ہوں گے. مطلب روپے کی تو آپ بات ہی چھوڑے نا, آپ اس طرح کریں کہ ان کو رسپیکٹ بھی نہ دیں, ان کو مطلب ٹریٹ بھی صحیح طرح نہ کریں. تیسری بات یہ ہے کہ بالکل آپ ان کو پیسے بھی نہ دیں, ٹریٹ بھی صحیح طرح نہ کریں, آپ ان کو مطلب حقارت سے بھی دیکھیں, اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان کو ڈنڈوں سے بھی ماریں. ویسے ہمیں یہ سب سے بیسٹ سینیریو ہے, یہ سارے سب کانٹیننٹ میں یہ چل رہا ہے نا. مطلب یہ سارے ڈاکٹرز آپ کے جتنے ایلیٹ اور کریم آف دا نیشن ہے, آپ نے ان کو اتنا تنگ کرنا ہے کہ وہ الٹیمیٹلی برین ڈرین ہو جائے. وہ سارے شریف النفس انسان ہوتے ہیں, پورے عمر پڑھائی کی ہوتی ہے, بالکل جھگڑے ان کو آتے نہیں ہیں, تو اور کنفلکٹس بندہ کیوں کرے گا. مطلب آپ کی کوئی ایلیٹ سوچ ہوگی تو آپ یہ کریں گے کہ آپ کنفلکٹ کو ریزولوشن کی طرف لے کے جائیں اور سولوشن کی طرف لے کے جائیں, اور آپ ان کو حل کریں. آپ اس طرح تو نہیں کر سکتے کہ مطلب اس بات پہ بھی جھگڑا, اس بات پہ بھی جھگڑا, اس بات پہ بھی جھگڑا. پھر لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا طبقہ جو پڑھا مطلب طبقہ ہے وہ بھی لڑائیاں کر رہے ہیں. یہ بات ہے کہ مطلب نہیں وہ بینائن طبقہ ہے تو وہ کنفلکٹس کو زیادہ پسند نہیں کرتا, سولوشن پہ زیادہ فوکس کرتا ہے. تو لوگوں نے اس سافٹ چیز کو ٹارگٹ کیا ہے کہ مطلب یہ تو جھگڑے وغیرہ نہیں کرتے, چلو ان کو پوری طرح افیکٹ کرے, وہ جو ڈیفیشنسی وہ ان سے پوری کرتے ہیں, ان کی اس دکھتی رکھ کو ہم دبائیں کہ بس یہ تو جھگڑے ویسے بھی نہیں کرتے نا. وہ کہتے ہیں کہ جب رسی پر زور پڑتا ہے نا, تو جو جگہ سب سے کمزور ہوتی ہے وہی ٹوٹتی ہے. یہ بات, اس بات کو بھی سولوشن کی طرف اس طرح لے کے جا سکتے ہیں کہ مطلب ان کو آپ کیوں ٹریگر کریں. ایک تو آپ کی کریم آف دا نیشن ہے, آپ ان کو اچھی طرح ٹریٹ کریں. ٹریٹ نہیں کر سکتے, کم از کم وہ ڈس رسپیکٹ تو نہ کریں, ڈس رسپیکٹ بھی کریں, لیکن یہ ہے کہ ان کو کم از کم ٹارچر تو نہ کریں نا. بھائی ابھی ہم اسٹوڈنٹس ہیں صحیح, ہم آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں نا کہ لائک ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی کیا حالات ہیں, ہم کیا سوچیں گے آپ کے خیال میں تیرا کیا ہوگا کل, یا وہ والا سوچیں گے ہمارا کیا ہوگا.
یہ تو اس طرح ہے کہ مطلب آپ کی سوسائٹی بھی اس طرح وہ میلیگننٹ ہو رہی ہے, مطلب وہ پریشر کوکر بن رہا ہے, پیسے بھی کم ہو رہے ہیں, میٹیریلسٹک بھی دنیا بن رہی ہے, اور آپ کے اپنے ڈاکٹر بھی میٹیریلسٹک بن رہے ہیں. ان کی سوچ و نیت مطلب اس میں ڈراسٹک چینج آ رہا ہے, شفٹ آ رہا ہے, پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے. ان سارے فیکٹرز کو رکھتے ہوئے اور مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ آئندہ فیوچر میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا, یا یہ مطلب سوسائٹی کس طرح سروائیو کرے گی؟ ایگزیکٹلی بات یہ ہے. یہ تو بس بندے آئیں گے اور جھگڑے کریں گے وہ بس. وہ ایک بڑے ایمپرر تھے, اس کی میں ہسٹری پڑھ رہا تھا, سو یو آر سیئنگ لائک کہ اگر آپ نے کسی نیشن کو گرانا ہے نا, اس کی ہیلتھ اور اس کی ایجوکیشن کو گراؤ, ساری نیشن گر جائے گی. سو دس از دا ایک بڑا پلر ہے ایک سوسائٹی ہوئی ہمارے یہاں پر. تو یہی چیزیں ہیں بورڈز میں کیا کچھ چل رہا ہے سب کو پتہ ہے. ڈاکٹرز کے ساتھ یہ حالات بن رہے ہیں. ٹیک این ایگزامپل آف لائک میڈیسن, تو چلو ابھی بھی کمپیٹیٹیو ہے, لیکن انجینئرنگ دیکھ لو 3 سال پہلے کیا حالات ہے, ابھی کیا ہے. ابھی یہ ہے 3 سال پہلے کمپٹیشن ہوتی 40,000 اسٹوڈنٹس پر ٹیسٹ, ابھی 2,000 نہیں ہوتے, سیٹ زیادہ ہیں, اسٹوڈنٹس کم ہیں. سو اگر ہیلتھ اس طرح ہمارا افیکٹ ہو رہا ہے, ایجوکیشن اس طرح افیکٹ ہو رہا ہے, الٹیمیٹلی ہمیں ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ پورا ایک سوسائٹی کولیپس ہمیں دیکھنے کو ملے گا. بالکل یہ ہے الٹیمیٹلی تو سوسائٹی کولیپس ہونے کی طرف جا رہی ہے نا. آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں, آپ نے کسی پازیٹیوٹی کو دیکھا ہے, آپ نے کچھ اچھی باتیں سنی ہے ان چند سالوں میں کہ مطلب یہ اچھا ہو گیا, چلو یہ اچھا ہو گیا, اچھی بات ہے. آپ نے وہ پھینکا تھا وہ اچھا کام ہو گیا, ہاں یہ بات ہے, گولڈ میڈل لیا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی بس یہ جو ہے نا, اس نیگیٹیوٹی کی وجہ سے میں نے نیوز دیکھنی چھوڑی تقریباً 3-4 سال ہو گئے میں نے نہیں دیکھی کہ کیا نیوز. تو خیر ہے, لوگوں کو پڑھنی بھی نہیں چاہیے, بندے کو ڈپریس کر دیتے ہیں, بائسڈ بھی ہے. اور اس میں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پرابلمز زیادہ ہیں, سولوشن نہیں ہے, تو پرابلمز کو ہم کیوں اپنے یہاں پہ فیڈ کریں؟ دس از دا تھنگ. وہ بندہ پھر فرسٹریٹ ہوگا نا الٹیمیٹلی. ایک چیز میں وہ دیکھ رہا تھا, لوگوں کو چاہیے کہ باہر کے ٹیسٹ نہ دے, پاکستان کی خدمت کریں. اور لائک میں بھی ابھی سوچ رہا ہوں کہ باہر جاؤں, لیکن دیکھتے ہیں اللہ. لیکن لوگ ادھر باہر جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیسٹ نہ دے, وہیں سے بتاؤں گا کہ حالات اچھی نہیں ہے نہ ہو. یہ بات نہ لو یا صرف پوڈ کاسٹ کے لنک میں سے میں نے کہا ابھی آئی ایم ناٹ فری. ٹھیک ہے, لوگوں نے آپ کی بات کو سن لیا اور اگنور کر لیا. ایک وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک فیمیل تھی, شی واز سیئنگ لائک کہ میں اپنے بچی کی وہ جو کھا رہا ہے, آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ دیٹ, اچھا کھا رہا ہے گلط کھا رہا ہے, میں اس کا پورا حساب رکھ رہی ہوں. اگر اس کو میں آئی پیڈ دے دوں, موبائل دے دوں, ہی از کنزیومنگ ڈفرینٹ کائنڈ آف تھنگس, اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے واٹ ہی از کنزیومنگ, اس کے برین میں کیا جا رہا ہے, میں اس کو کیوں فلٹر آؤٹ نہ کروں. تو یہ بھی ایک کافی افیکٹ ہے جو ابھی آج کل میڈیا پہ آ رہا ہے, تو کچھ بھی آپ کے سامنے آئے گا اینڈ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, وہ آپ کے ذہن میں آپ کا ایک میسج چلا جائے گا. فار ایگزامپل اگر آپ کو ابھی ایک پرسن کہے کہ آپ کی بھائی نے ایکسیڈنٹ کر لیا ہے, ناؤ چیک یور فیلنگ, میرے فیلنگس کیا ہے. ابھی میں اگر آپ کو سیکنڈ سینیریو یہ بتاؤں کہ ایک اچھا سا باغ ہو, اس کے ساتھ میں ایک ندی جا رہی ہو, پہاڑ ہو, اچھا سا موسم ہو, ابھی آپ کے ذہن میں کیا امیج بن رہا ہے اور کیا ہارمونز آپ یہ تو خیر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ واٹ آر یو سیئنگ, آپ کس کو کنزیوم کر رہے ہیں, کس چیز کو. یہ بات ہے, ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس ٹاپک کو علیحدہ سے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. ٹچ کرتا ہوں لائک میں خود, آپ بھی سوشل میڈیا میں ویڈیوز بناتے ہیں, یاسر بھی بناتا ہے, میں بھی بناتا ہوں. بالکل, آئی ایم آن ٹک ٹاک, آئی ایم آن انسٹاگرام, آئی ایم آن یوٹیوب, آئی ایم آن سوشل میڈیا آلموسٹ سب 5 میں ہوں, لنکڈ ان, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ٹویٹر, انسٹا. اگر آپ میرے ٹک ٹاک بولیں گے, یو ول ناٹ فائنڈ اے سنگل ویڈیو دیٹ ول ہیو میوزک. If you open my Instagram, you will not find a single video جو مطلب ولگر ہو. وہ اس لیے کہ میں وہ کنٹینٹ دیکھتا نہیں ہوں, تو میرے پاس آتی نہیں ہے. لائک آپ اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا ورکس اس طرح کہ آپ جو دیکھو گے وہ آپ کے سامنے آئے گا. ہم اس کو کیوں نہ پازیٹیو یوٹیلائز کریں. ڈاکٹر معاذ, اس میں ہم یہ بات ایڈ کر سکتے ہیں کہ آپ سمجھیں گے کہ میں نے پازیٹیو کرنا ہے. ایک ایسا بچہ آ رہا ہے کہ جس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے, اس کا برین ڈیولپ نہیں. نہیں, یہ جنرل بات کریں, اس کو میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی بات صحیح ہے, لیکن اتنی صحیح نہیں ہے. الگوریتم ورکس, یہ بات صحیح ہے, آپ کی بات صحیح ہے, لیکن یہ ہے کہ یس الگوریتم تو کوئی چلا رہا ہے نا. اور دوسری تیسری بات یہ ہو سکتی ہے, چند ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے علاوہ آپ ان کو زیادہ موڈیفائی بھی نہیں کر سکتے. اور یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ گڈ کیا ہے اور بیڈ کیا ہے؟ لوگوں کے تو اسٹینڈرڈز ہی نہیں ہیں. البتہ یہ بات ہے, یہ بات ہے. آپ یہ کس طرح فیصلہ کریں کہ یہ چیز اچھی ہے, یہ چیز بری ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ بات ہے, یہ کم از کم یہ بنا رہے ہیں. وہی واپس ہم اس پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ لٹریسی
लिटरेसी वहाँ पे ये किसकी लिटरेसी हाजत वाले है? बिल्कुल यही चीजें वो साइकिल है घूम रहा है बस मैं वो एक देख रहा था एडमिन पे ज्यादा फोकस है ना 70 to 80% बल्कि इससे ज्यादा Exactly. और इंडिविजुअल थोड़े से बहुत काम करते हाँ, हैं exactly. और इसको हम एनालॉजी से थोड़ा सा समझना चाहेंगे वो इस जी। तरह के मतलब घर में बाप होता है बाप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड Exactly, एवरीथिंग बिल्कुल सही है बात उसके बच्चे तो बुरे काम करेंगे डंडा भी उठाना है प्यार भी करना है हाँ, मतलब ये- सारी चीजें कैलकुलेटेड होनी चाहिए लेकिन वो सारे किसके डोमेन में आती है घर के एडमिनिस्ट्रेटर और बिल्कुल, बाप पे बाप आती पे है आती है। तो अगर एक घर के बच्चे खराब है तो पॉइंटिंग सारे बंदे क्या करेंगे ये- इसकी ये तरबियत सही नहीं मसला है है, उसके हाँ, वालिदैन में मसला है पेरेंट्स में मसला तो ये है कि exactly एडमिन बात पे है। ज्यादा फोकस होगा और सोशल मीडिया हम उसको थोड़ा सा फिल्टर भी कर मेन सकते इशू इज द हैं एडमिन बस बात हाँ हमारी जितने डॉक्टर्स के चंद एक इश्यूज थे 2-3 जी। इश्यूज हमने बात की थोड़ी और बहुत इसके discussion रिलेटेड की। बहुत सारी चीजें काफी हमने अभी और उनको रहते वो हैं की हैं। लेकिन we will discuss that इंशाल्लाह ये तो हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट था और बड़ा रैंडम था बड़ा कैंडिडेट था हमने फैसला किया था कि हम रैंडमली और कैंडिडली बैठेंगे और थोड़ी सी गपशप लगाएंगे और उस गपशप को हम डॉक्यूमेंट करेंगे और वीडियो फॉर्म में हम रिकॉर्ड करेंगे ताकि जितने भी हमारे अहबाब है जितने भी हमारे जो मेट्स हैं जूनियर्स हैं और सीनियर्स हैं जितने भी लोग हैं हमारे वेल विशर्स हैं वो इन बातों को सुने इस वीडियो से कुछ ना Exactly. कुछ वो ऐड भी करें यार कुछ कि- मतलब किसी मतलब स्पेसिस अच्छा, पर वो अवेश हमसे भाई, वो भी करेंगे कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे मैं कि तो- नहीं हम तो हमने लेकिन प्लेटफॉर्म comment पे section डाल में वो दिया बता सकते हैं। कुछ ना कुछ हम जितना समझ Exactly. सकते थे कि दिस इज गुड फॉर आवर सोसाइटी दिस इज गुड फॉर आवर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स हाँ, हमारे हमने को क्या जितना हमने अपना जितना अपना कम इल्म था perspective वो अपना रख दिया। पर्सपेक्टिव और अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कुछ ना कुछ ऐड करने की कोशिश की है तो आप जितना ऐड कर सकते हैं और आपके जहन में जो कुछ आ रहा है जितनी डिस्कशन हमने की है मेन टॉपिक हमारा ये था कि डॉक्टर्स के जितने इश्यूज हैं वो डॉक्टर्स डिस्कस करेंगे तो इसके एंड पे ये कहना चाहूंगा कि वी आर लाइक एक चीज ये है कि बंदे को अगर पता ही ना हो कि ये प्रॉब्लम है जी। तो ही वॉन्ट गो इनटू सॉल्यूशन हाँ ना, हमने लोगों- प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई कर लिया नाउ जो पर्सन जितना कोई कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है ही शुड डू इट बिल्कुल और बात ये है कि डॉक्टर यासर और डॉक्टर मास कुछ ऐड करना चाहते हैं तो अगर अच्छा। फेवरेट कोड आप इस तरह करें कि अपना फेवरेट कोड इसके रिलेटेड कुछ आपके जहन में आ रहा है कुछ शेयर आपके जहन में आ रहा है तो आप ऐड वो कर सकते हैं कल भी मैंने एक हमारे ग्रुप में एक इशू था रिसर्च के ग्रुप में ना तो मैंने उसमें कहा था कि इफ यू टॉलरेट एवरीथिंग यू स्टैंड फॉर नथिंग स्टैंड फॉर नथिंग आपने हर चीज़ टॉलरेट नहीं करनी आपने ये कुछ बात चीज़ों है। को मतलब लाना है आगे उन पर बात करनी है उसका हल निकालना है राइट थिंग्स को आपने हाँ। आइडेंटिफाई करना है बेड को भी आइडेंटिफाई करना है और राइट थिंग्स आपने करने हैं Exactly. और इसके लिए स्टैंड भी लेना है ये आपका पॉइंट है डॉक्टर यासिर यस डॉक्टर यासिर मुझे वो कर रहा है कि यस दिस इज टाइम टू वाइंड अप द टू ब्यूटीफुल एंड कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स डॉक्टर माज एंड डॉक्टर यासिर until next time this is Dr. Wes Asif signing off inshallah see you अल्लाह हाफिज़